بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھو۔ صحیح مسلم۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی حدیث مبارکہ پر گفتگو کریں گے جو اسلام کے سماجی حسن کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ اور عبادات کا نام نہیں بلکہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی دین ہے، اور ان حقوق میں سب سے اہم حق پڑوسی کا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو نصیحت کے طور پر فرمائی۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بڑی چیز دینے کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا، جب شوربہ پکاؤ تو پانی زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو۔ یہ اسلام کی حکمت ہے، جو تمہارے پاس ہے اسی میں دوسروں کو شریک کرو۔ پڑوسی کا مقام اسلام میں، ناظرین، اسلام میں پڑوسی کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق کی اتنی تلقین کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حق دے دیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ یہ بتاتا ہے کہ پڑوسی صرف ساتھ رہنے والا نہیں بلکہ زندگی کا شریک ہے۔ شوربہ اور پانی کا اضافہ، حکمت کیا ہے؟ یہاں شوربہ محض شوربہ نہیں بلکہ ایک اصول زندگی ہے۔ کم وسائل میں بھی دوسروں کو شامل کرنا، اپنے آرام سے پہلے پڑوسی کی ضرورت دیکھنا، امیر و غریب کے درمیان فاصلہ کم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو تھوڑا سا زیادہ بنا لو، نیت بڑی رکھو۔ آج کے دور میں حدیث کا پیغام، ہم آج فلیٹس اور بند دروازوں میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم پڑوسی بیمار ہے یا بھوکا، نہ سلام، نہ حال چال پوچھنا، نہ دکھ نہ خوشی میں شریک ہونا۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ کیا ہمارا پڑوسی ہمارے اخلاق سے محفوظ ہے؟ کیا ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہیں؟ پڑوسی کو تکلیف دینا سخت وعید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ سوچئے، نماز، روزہ سب اپنی جگہ، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ عملی پیغام، کھانا بنے تو پڑوسی کو یاد کریں، بیمار پڑوسی کی عیادت کریں، شوربے کو شور، کوڑا، بد زبانی سے بچیں، غریب پڑوسی کی عزت نفس کا خیال رکھیں، سلام اور مسکراہٹ کو معمول بنائیں۔ اختتامیہ، ناظرین اکرام، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عظمت چھوٹے کاموں میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی سنت پر عمل کر لیں تو گھر میں برکت آئے گی، محلے میں محبت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔